السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کا انٹروڈکشن بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے اور اس کی میننگ کیا ہے اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ اس کے انٹروڈکشن میں کیا ہے. انٹروڈکشن مین دا سائنس ڈیلنگ ود دا بلیف نیشنز اینڈ تھیوریز growing out of the fundamental assumptions held by the members of a group. Sometimes the members makes a conscious effort to acquire the right kind of idea. More often they accepts them unconsciously. In every society, culturally unique ways of thinking about the world unite people in their behavior. تو اب ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. دا ورڈ آئیڈیالوجی ہیز بین ڈرائیوڈ فرام دا فرینچ اینڈ ورڈ آئیڈیالوجی. میننگس کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ اس کے میننگ کیا ہے. ہم دو طرح سے اس کی بیان کریں گے، لٹرلی میننگ اور اس کے جنرلی میننگ. تو سب سے پہلے ہم لٹرل میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں. لٹرلی این آئیڈیالوجی مینس a body of ideas used in support of an economic, political or social theory, also the ways of thinking of the class, culture or of an individual. تو اب ہم بات کرتے ہیں جنرل میننگ کی. جنرل میننگ میں آتا ہے کہ آئیڈیالوجی مینس سائنس آف آئیڈیاز اینڈ دا اسٹڈی آف دا آرگنس آف ایویلویشن اینڈ نیچر آف آئیڈیاز. تو ڈیفینیشن ایک اور ہم بیان کرتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. اے سسٹمیٹک باڈی آف بلیف اباؤٹ دا اسٹرکچر اینڈ ورکنگ آف سوسائٹی دیٹ انکلوڈس اے پروگرام آف پولیٹیکل اینڈ پریکٹیکل بیسڈ آن اے کمپریہنسو theory of human nature and requiring protect social struggle to enact. تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے اس کی ڈیفینیشنز کے بارے میں ہو گئے کہ یہ لفظ کیا ہے اور کہاں سے آیا اور کس طریقے سے آیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کا آئیڈیالوجی کے بارے میں یعنی نظریے کے بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. وہ کہتے ہیں پاکستان واز کریٹ دا فرسٹ انڈین نیشنل انٹر دا فیلڈ آف اسلام. یہ فرمایا انہوں نے. اس کے علاوہ وہ مزید کہتے ہیں 1943 کے سالانہ اجلاس جو منعقد ہوا تھا کراچی میں، قائد اعظم نے پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جذب واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے. وہ رشتہ کون سا ہے، وہ چٹان کون سی ہے، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں مارچ 1944 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکن پریس کے ایک نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس بر صغیر کے مسلمان ایک قوم ہے جن کا اپنا امتیازی کلچر، تہذیب، زبان، نام، اقتدار، قوانین، ضابطہ اخلاق، رسوم و رواج، کیلنڈر، تاریخ، روایات، طور طریقے اور عزائم میں. مختصر یہ کہ زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا امتیازی نظریہ ہے. بین الاقوامی قوانین کے تمام
ہی اصولوں کی روشنی میں ہم ایک قوم ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں نومبر 1945 میں سرحد مسلم لیگ کانفرنس کے نام پیغام میں مطالبہ پاکستان اور تحریک پاکستان اس مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کا مقصد ایک آزاد خطے کا حصول ہے، جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے ضابطہ حیات، اپنی تمدنی روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق قائم کر سکیں۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب ذریعہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں One lesson I have learned from the history of the Muslim at critical moments in the history, it is Islam that has saved Muslims and not vice versa۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں شمالی مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل اسلامی مملکت تشکیل کرنے کی تجویز پیش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیار کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم آزاد اسلامی ریاست قائم کرنا ہی پڑے گی۔ اس کے علاوہ مزید وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آج آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی زیر صدارت سے نوازا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ طاقت سمجھتا ہے، وہ طاقت جو انسان کے ذہن کو وطن اور نسل کے تصور کی قید سے نجات دلا سکتی ہے۔ اسلام ریاست اور فرد دونوں کی زندگی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دستور حیات ہے، ایک نظام ہے، بس یہی وہ بات ہے کہ ہم اگر اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ مسلم قوم اپنے جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے کھل کر مسلمانوں کی فکری اور سیاسی رہنمائی کی۔ انہوں نے اس تاریخی خطبے میں نظریہ پاکستان کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے دیکھا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، نظریہ ایک لائحہ عمل ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کسی مخصوص نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کا وہ نظریہ کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کے نتیجے میں جنم لیتا ہے۔ اسی طرح فرد واحد کا نظریہ قومی نظریے کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی نظریے کی روشنی میں قوم کا انداز فکر، تصور حیات، مزاج اور نسب العین بنتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے کے تحت ہی قوم کی تہذیبی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام ترتیب پاتا ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کا اختتام کرتے ہوئے علامہ اقبال صاحب کا مجھے بہت ہی خوبصورت سا شعر یاد آ رہا ہے جو میں پڑھنا چاہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔